نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت زیادہ یہ بحث چل رہی ہے کہ آیا عصری علوم جو ہے اسکول کالجز یونیورسٹی کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ زیادہ اہم اور ضروری ہے، یا آیا کہ مدارس کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ ضرور ان باتوں کو آپ سن لیجئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی جو تعلیم ہے وہ ٹھیک ہے، کون سے تعلیمی ادارے جو ٹھیک ہے، کہاں پڑھانے والے ٹھیک ہے، کہاں پڑھانے والے ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں چند باتیں جو ہے وہ گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو تعلیم جس مقصد کے لیے دی جا رہی ہو، سب سے پہلے ہم مقصد کو دیکھیں گے کہ جو میں یہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں کیا بننا چاہ رہا ہوں، مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا وہ چیز ہے جو مجھے ملنی چاہیے اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد۔ تو ظاہر بات ہے یہ ہر چھوٹے بڑے کو یہ معلوم ہے کہ جو کالجز یونیورسٹی کے اندر تعلیم دی جاتی ہے اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوئی ملازمت مل جائے، کوئی جاب، کوئی نوکری مل جائے، کوئی ہمیں آمدن جو ہے اچھی جو ہے آمدن مجھے مل جائے، یعنی دنیا کی تلاش، دنیا کی طلب جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ مدرسے کے اندر آپ جائیں گے، قرآن و حدیث پڑھائے جاتے ہیں، احادیث پڑھائے جاتے ہیں، فقہ پڑھایا جاتا ہے، اور دینی علوم جتنے بھی ہیں سارے وہ پڑھائے جاتے ہیں، اور ان تمام کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں بھی ایک اچھا مسلمان بن جاؤں، یہ دین جو ہے میرے اندر آ جائے، اور جو دین میں سیکھ رہا ہوں یہ پورے عالم کے انسانوں کے اندر یہ جو دین ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین لے کر آئے ہیں، یہ دین جو ہے یہ پوری دنیا میں عام ہو جائے، اللہ کا حکم، نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ عام ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ آپ خود اب بتا دیجئے کہ کون سا مقصد ٹھیک ہے، کون سا مقصد ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی مقصد جو ہے اس کو حاصل کرنا ٹھیک نہیں، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے، لیکن پہلی بات جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں مقصد آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ دنیاوی علوم جو حاصل کرنے کا مقصد ہے وہ دنیا، اور دینی علوم جو حاصل کرنے کا جو مقصد وہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی۔ تو اب یہ بات یہاں پہ ہو گئی، یہ دونوں کے مقاصد ہمارے سامنے آ گئے۔ اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ پڑھانے والے اساتذہ کرام دینی علوم والے اچھے ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، یا دنیاوی علوم والے، مطلب اسکول کالجز یونیورسٹی والے۔ تو اساتذہ جہاں پہ بھی ہو، چاہے وہ دینی علوم والے ہو چاہے دنیاوی علوم والے ہو، وہ دونوں ہی مطلب روحانی باپ کے درجے میں ہوتے ہیں، ان کا مقام ہوتا ہے، چونکہ ماں باپ کے بعد جو پرورش کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، تربیت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اساتذہ کے اوپر ہے۔ اساتذہ جو بچوں کو سکھائیں گے وہ معاشرے میں جا کر انہی چیزوں کو شیئر کریں گے، انہی چیزوں کو وہ اپنائیں گے۔ تو ہمارے سامنے آج کل جو اکثر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ فلاں کالجز یونیورسٹی کے اندر لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، فلاں کالج یونیورسٹی کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے، تو یہ جو بات ہے اس کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہے وہ کالجز یونیورسٹی سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، اپنے بچیوں کو بھی دور کر رہے ہیں، اور وہ دینی علوم کی طرف الحمدللہ دینی علوم کی طرف کثرت سے آ رہے ہیں۔ اب جہاں پہ لڑکیاں کالجز یونیورسٹی کے اندر جا کر، جہاں پہ عزت کا بھی خطرہ، جہاں پر ان کی جانوں کا بھی خطرہ، مال کا بھی خطرہ، ہر وقت ان کو ٹینشن لگی رہتی ہے، تو وہ آج کل جو ہے وہ سمجھ چکے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں خطرہ ہی خطرہ ہے، لہٰذا وہ اب دینی علوم کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، اور دینی علوم حاصل کرنے کے لیے مدارس کا رخ کر رہے ہیں، جہاں پر ایک ایسا ماحول ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر نہ استاد اپنے اسٹوڈنٹس، طالبات جو ہے ان کے سامنے نہیں آ سکتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے اساتذہ جو معلمات ہوتی ہیں، مطلب لڑکیاں ہی، عورتیں ہی ان کو پڑھاتی ہے، جہاں پہ مرد اساتذہ کی ضرورت ہو وہاں پر پردے کی حالت میں مائک سسٹم کے ذریعے ان کو تعلیم دی جاتی ہے، اور ان کو پردے کے حوالے سے، اپنے معاشرت کے معاملات کے حوالے سے، ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے، اور بچوں کے پرورش تربیت کے حوالے سے دینی علوم ان کو سکھلایا جاتا ہے، جس سے وہ ایک بہترین مطلب نمونہ بن کر معاشرے کے اندر وہ نکل آتی ہے، اور دین کو اپنی زندگی میں بھی لاتے ہیں، اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی دین آنے کا وہ سبب بن جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کالج یونیورسٹی کے اندر جو لڑکیاں جاتی ہیں وہ نہ صرف لوگوں کے گمراہ ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے، بلکہ خود بھی گمراہ ہو جاتی ہے، خود بھی دنیاوی علوم حاصل کرنے کے باوجود
آیا ان کے اندر سمجھ عقل آنے چاہیے تھی، لیکن وہ اس کے باوجود اس کے برعکس الٹا معاملہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر کمبائن ہونے کی وجہ سے، مطلب لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے جب ایک ماحول میں، مخلوط ماحول میں جب آ کر بیٹھ جائے تو کبھی بھی علم حاصل نہیں ہو سکتا، علم حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ ناممکن مسئلہ ہے۔ تو اسی وجہ سے جہاں پر لڑکیاں پردے کی حالت میں نہ ہو، بے پردگی کی حالت میں علم حاصل کرنے کے لیے کالجز یونیورسٹی کا رخ کریں گے، تو اسی طرح کے واقعات جو کل ہمارے سامنے یونیورسٹی کے اندر جو واقعہ رونما ہوا ہے، اس طرح کے واقعات بے شمار رونما ہوں گے۔ تو سب سے یہی گزارش ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے بچیوں کو دینی علوم کی طرف ہم لائے، دینی علوم ان کو سکھائے، قرآن و حدیث کا علم جو ہے وہ ہم ان کو سکھائے، تاکہ وہ اپنی دنیا بھی بنا سکے، آخرت بھی بنا سکے، اور ماں باپ کا جو ہے وہ نام روشن کر سکے، اور اپنی قوم و ملت کا نام بھی وہ روشن کر سکے۔ اس کے برعکس دینی علوم جو حاصل کر رہے ہیں، وہاں پر اساتذہ اور طلباء و طالبات کا ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جیسے ماں باپ کا تعلق ہوتا ہے، اپنے بیٹے سے بڑھ کر اساتذہ وہاں پہ محبت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، مفت ان کو کھانے مہیا کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے ان کو دے رہے ہوتے ہیں، ان کا راشن وغیرہ کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے، ان کے کمروں کا انتظام ہے، نہ کوئی ہاسٹل کی فیس ہے، نہ کوئی ماہانہ فیس ہے، نہ کوئی کھانے کی فیس ہے، کوئی کچھ بھی نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ رب ذوالجلال کے حکم سے ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے۔ دینی علوم حاصل کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ یہ ہر وقت ان کو یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی طرح جو ہے میری جو ماں ہے، میرا باپ جو ہے، یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ہر وقت وہ ان کی رضامندی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اس کے برعکس دنیاوی علوم حاصل کرنے والا جو ہوتا ہے، اگر وہ کوئی نوکری لے لے، کوئی جاب حاصل کر لے، تو بجائے اپنے ماں باپ سے ڈر کر زندگی گزارے، اس کے الٹ مطلب ماں باپ جو ہے اس بچے سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ناراض نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیسہ کما رہا ہے، دولت کما رہا ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو ہمیں کہاں سے کھلائے گا، کہاں سے ہمیں دے گا۔ مطلب اتنا فرق ہوتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ دینی علوم حاصل کرنے والے جو ہے اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں، اور دنیاوی علوم حاصل کرنے والوں سے ان کے ماں باپ جو ہے وہ ڈرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا سب سے یہی گزارش ہے، درخواست ہے کہ جب بھی موقع ملے، خود بھی بچوں کو بھی دینی علوم کی طرف لائے، دینی علوم ان کو سکھائے۔ دینی علوم حاصل کریں گے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج تک کسی نے نہیں سنا کہ مولوی نے بھوکا مطلب خوراک کی تلاش میں یا معیشت سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہو، یا بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لی ہو، کسی نے نہ سنا ہے اور نہ کسی مولوی نے خودکشی کی ہے۔ ہاں، اگر کسی مولوی کی موت جو ہے واقع ہوئی ہے، بدہضمی سے تو ہوئی ہے، لیکن بھوک سے کبھی نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا اس خوف کو، ڈر کو اپنے اندر سے ختم کیجئے، دینی علوم کی طرف آئے۔ جب آپ دینی علوم کے اندر آئیں گے، دینی ادارے کے اندر آئیں گے، کچھ عرصہ گزاریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ نکلنے کا نام نہیں لیں گے۔ آپ کہیں گے بس یہی ہے، اسی میں ہمارا سکون ہے، دلی سکون ہمیں ملا ہے، اسی میں ہے جو کچھ ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی جو بھی ہے وہ اسی کے اندر ہے۔ انشاءاللہ آپ نکلنے کا دوبارہ نام نہیں لیں گے۔ آپ کو ایک مطلب آپ کی پروٹیکشن ہوتی ہے، آپ کی حفاظت ہوتی ہے، آپ کو دلی سکون، اطمینان حاصل ہوتا ہے جب آپ ایک دینی ادارے میں جاتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ یا بچی اگر دنیاوی علوم کی طرف جائے، یونیورسٹی کالجز کے اندر جائے، تو آپ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کب میرا بچہ بچی خیر و عافیت کے ساتھ کالجز یونیورسٹی سے واپس میرے گھر تک پہنچ جائے، کب میرا بچہ بچی خیر و عافیت کے ساتھ تعلیم مکمل کرے، آپ کو یہ ڈر لگا رہتا ہے۔ لیکن جب آپ دینی علوم کے اندر جائیں گے تو چھوٹا سے چھوٹا بچہ، چھوٹی سی چھوٹی بچی اکیلی دینی علوم کے اندر پڑھ رہی ہوتی ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نہ ماں باپ کو ٹینشن، نہ ان کو ٹینشن، کسی کو ٹینشن نہیں۔ یہی فرق آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم، کالجز، یونیورسٹی اور مدارس کے اندر یہی فرق ہے۔ مدارس کے اندر آپ کو دلی سکون، چین، اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور کالجز، یونیورسٹی کے اندر پریشانیاں بڑھ جاتی ہے، سکون جو ہے انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ چونکہ میں ایک خود دینی ادارے سے وابستہ رہا ہوں، انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ماحول ہم نے دیکھا ہے، دنیا کے کسی ادارے میں ایسا ماحول مہیا نہیں کیا جاتا جو دینی ادارے والے مہیا کرتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ تا قیامت ان دینی اداروں کو قائم و دائم رکھے، اور ان کو آباد کرنے والے، آباد رکھنے والے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو تا حیات لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی مالوں جانوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔